رسول اللہ کے ویسے جتنے صحابہ تھے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جو بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور کوئی بڑے سے بڑا محدث میری اس بات کی تکذیب نہیں کر سکتا. جتنے صحابہ تھے رسول کے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے. شیعوں میں دو قسم کے تھے. ایک شیعہ وہ تھے جو مولا کے فدائی، جانثار، اطاعت شعار، اور ایک شیعہ اس قسم کے تھے جیسے آج کل کے ہمارے اکثر وقف کے متولی صاحبان ہوتے ہیں، کرتے حسین حسین ہیں اور مال حسین غصب کر جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. ذرا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، ممبر کے قریب آ جائیے. واضح ہے بات جو عرض کر رہا ہوں. یہ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ دیا، اس میں بڑی تاریخی حقیقت ہے چھپی ہوئی. میں پھر دہرا دوں اپنا جملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے سب منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے. بس اس میں مرتبے تھے. جیسے آج بہت سے شیعہ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، مگر اللہ کہیے کہ بھائی وقف کی حفاظت کرو، وقت میں خرد برد نہ کرو. مولا کا مال ہے، یہاں بھی مولا کا مال ہضم ہو جاتا ہے، وہاں بھی ہضم ہو گیا تھا. مولا مانتے بھی تھے اور مال کو وہ تھے سب شیعہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ چاہنے والا کون تھا؟ یہ مشکل ہے سوال، چونکہ دو تین نام ایسے ہیں جن میں برابر کی تابانی ہے. جیسے ایک وقت میں 3-4 سورج نکل آئیں تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ کس میں زیادہ روشنی ہے کس میں کم روشنی ہے؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، اویس قرنی، حذیفہ یمانی، ابو سعید خدری، جابر ابن عبداللہ انصاری. ایک سے ایک نام ہے. علی کے جانثار کم نہیں تھے صحابہ میں، بہت تھے جانثار. لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی اور جو سب سے زیادہ نمایاں ہوئی تھی وہ جناب ابو ذر میں، وہ تھی سچائی، صداقت.